بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے وہ شعر جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا تھا، لیکن آج ایک پڑھیں گے ایک پھر ادار کو نہیں سمجھ آئی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میں جب پڑھتا تھا تو میں نے سنا تھا کہ علماء اس کو دو طرح پڑھتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ یہ تو مشہور ہے، اور کئی اس کو وَأَحْسَنَ بھی پڑھتے تھے، میں نے سنا تھا، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ پھر ایک واقعہ سناتا ہوں بعد میں، پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، یہ واو استنافی ہے۔ احسان منکا، احسان اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے ضمیر، سوائے مسئلہ کوہل کے، اس کا فاعل اس کے اندر ہے ہوا ضمیر۔ آپ کہیں گے مرجع، اگر تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شعر صرف یہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں تو پھر مرجع اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی سرکار کا نام اس کا مرجع ہے۔ پیچھے ذکر نہ بھی ہو تو ضمیر سرکار کے نام کی طرف لوٹ جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی شعر ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو پھر مرجع وہ سرکار کا نام ہے جو پہلے شعر میں، یہ میں نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ من کا یہ جار جو مل کے احسانو کے متعلق ہے، احسانو اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا، اسے یہ پتہ چلا کہ شبہ جملہ اسمیہ جو اسم ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے، یہ مبتدا بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ پتہ ہے کہ یہ تو صیغہ صفت ہے، بھائی صیغہ صفت کے اندر ذات ہوتی ہے، جو محض وصف ہوتا ہے نا وہ مبتدا نہیں بنتا۔ مثلا مصدر ہے، مصدر محض وصف ہوتا ہے وہ مبتدا نہیں بنتا، جس میں ذات بھی ہو وصف بھی ہو وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور یہ اس کے متعلق ہے، اب یہ وصف بھی ہے ذات بھی ہے، یہ مبتدا ہے جی۔ لم تارا یہ فعل ہے، لم تارا یہ یہاں غائب کا صیغہ ہے، لم تارا اصل میں تھا لم تارا، وہ کیا تھا را یرا، وہ یرا تھا تو لم ترا، اس لم نے وہ حرف علت یا کو گرا دیا، کوئی نہیں سمجھ آئی، او بھائی لم نے گرایا ہے تو یہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ نہیں ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ لم ترا فعل ہے، اینی یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل ہے، اینی یہ مضاف مضاف الیہ اس کا قطو یہ مفعول فی ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، اور مفعول فی کس کا ہے؟ لم تارا کا۔ لم تارا اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر احسان من کا کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بھائی ترکیب ہو گئی۔ اب اس میں قاعدہ کیا ہے، یہ میں نے مبتدا بنا دیا تو آپ یوں قاعدہ بنا لیں کہ جملہ فعلیہ سے پہلے اس میں تفضیل آ جائے، جملہ فعلیہ سے پہلے وہ جو جملہ فعلیہ سے پہلے اس میں تفضیل آئے اس کو مبتدا بنا لیں، تو بعد والے جملہ فعلیہ کو کیا بنا لیں؟ خبر۔ سنا کہ نہیں سنا؟ اجمل من کا لم تالد النساء کی بالکل یہی ترکیب، اجمل من کا اندر ضمیر فاعل ہے، یہ اس کے متعلق ہے، یہ کیا بن گیا؟ مبتدا۔ لم تالد النساء اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک اور ترکیب کے جو احسانہ پڑھتے ہیں اجملہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ پورہ میں ڈاکٹر صاحب نے آنا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا پہلے کہ نہیں آنا، یہ اشتہار چھپے ہوئے تھے لیکن ہمیں پتہ چل گیا نہیں آنا، ہم ویسے محفل پہ گئے، وہاں شیخ پورہ میں ایک بڑے استاد تھے وہ آئے، میں شیخ پورہ میں نواں آیا تھا تو وہ جو استاد تھے نا انہوں نے جان بوجھ کر دوران تقریر یہ شعر پڑھ کر اس کے اوپر زبر پڑی، جان بوجھ کر زبر پڑی۔ اچھا وہ زبر پڑھ کے چلے گئے، میرے کچھ طالب علم ان کے پاس پڑھتے تھے، میں نے کہا یار استادوں نے ادھر پڑھا ہے تو لگتا ہے مجھے دے کے پڑھا ہے۔ اچھا جی پڑھ دیا، میں نے کہا مجھ سے پوچھنا استادوں نے کیوں پڑھا ہے؟
میں جب شہر جاتا بازار تو استادوں کو ملتا ہوتا تھا. میں ایک دن گیا تو میں استادوں کو ملا تو استاد کہنے لگے کہ میں نے وہاں پڑھا تھا, اور کہتے تھے کیوں پڑھا ہے, تو مجھے خود ہی کہتے ہیں کہ یہ ماؤز میرا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا, میں ان سے ملا, باتیں شاتیں کی, میں واپس آ گیا. میں نے تھوڑا سا سفر کیا تو میں نے سوچا یہ تو ماؤز میرا بنتا ہی نہیں. میں واپس گیا, میں نے جا کے بھاگی, میں نے کہا استاد یہ تو ماؤز میرا نہیں بنتا. وہ کہتے بنتا ہے. میں نے کہا نہیں بنتا. وہ کہتے بنتا ہے. میں نے کہا نہیں بنتا. اچھا کہتے پھر میں آ گیا. پھر ایک مرتبہ مجھے کہیں ملے رستے میں, پھر کہتے ماؤز میرا. میں نے کہا نہیں. کہتے میں لکھ کے بھیجوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ لکھ کے بنا. پھر میں چلا گیا. میں نے کہا جی ماؤز میرا نہیں ہے. کہتے جامع میں لکھا. میں جی مجھے دکھاؤ, میں جامع میں دیکھتا ہوں, نہیں لکھا ہوا. پھر کہتے خود ہی تو بتا کیا بنتا ہے. میں نے کہا جی مفعول بھی مقدم بنتا ہے. کوئی نہیں سمجھ رہی. احسانہ من کا یہ مفعول بھی مقدم بن جاتا ہے. لام تارا آپ نے سنا ہی نہیں, کیا بن جاتا ہے جی, کوئی یاد ہوا. یہاں پہ جو ترجمہ ہم کریں گے نا, یہ قاعدہ یاد رکھنا, اس میں تفضیل ہمیشہ اس میں زیادتی والا معنی نہیں پایا جاتا, کبھی وہ زیادتی والے معنی سے خالی ہوتا ہے. اب یہاں بھی کوئی زیادتی والے معنی سے خالی کریں گے. ترجمہ اگر مبتدا بنائیں گے تو یوں کریں گے حضور آپ سے سونا, زیادہ والا ترجمہ نہیں کریں گے. اگرچہ اس پہ بھی سوال آ سکتا ہے. ترجمہ ہوگا آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے سنا ہی نہیں. آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, اور آپ سے جمیل عورتوں نے جنا ہی نہیں ہے. آپ سے سونا عورتوں نے, کوئی سمجھ بھی آئی. اگر مفعول بھی بنائیں گے تو ترجمہ ہوگا آپ سے سونا, آپ سے سونے کو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ سے خوبصورت کو میری آنکھ نے کبھی, اور آپ سے جمیل کو عورتوں نے جنا ہی نہیں. بھائی کوئی سمجھ بھی آئی. ہاں اگلی بات ہے کہ یہاں بھی علماء کہتے ہیں اس کو اینن بھی پڑھ سکتے ہیں. اینن کوئی نہیں سمجھ آئی. اینی پڑھیں گے تو مانا ہوگا میری آنکھ, اینن پڑھیں گے تو مانا ہوگا کوئی آنکھ, کیونکہ یہ نکرہ ہے تحت نفی ہے تو یہ عموم کے لیے آتا ہے. پھر ترجمہ ہوگا آپ سے سونا کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ الحمدللہ.